الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ طلاق کی عدت کیا ہے، خلا کی عدت کیا ہے اور وفات کی عدت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 220/8 میں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روکے رہیں 3 حیض تک۔ اس آیت میں مطلقہ عورتوں کی عدت کا بیان ہے کہ طلاق کی عدت حیض والی کے لیے 3 حیض ہیں جو بعد طلاق شروع ہو کر ختم ہو جائیں، اور اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ یہ احکام قرآن عظیم میں منصوص ہیں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 299 میں ایک فتویٰ کو نقل فرماتے ہیں کہ 3 حیض خواہ 2 مہینے میں ہو یا مثلاً 2 برس میں۔ فتاوی فیض الرسول جلد 2 صفحہ نمبر 300 میں ایک فتویٰ ہے کہ عوام میں جو مشہور ہے کہ طلاق والی عورت کی عدت 3 مہینہ 13 دن، یہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ اور فتاوی مجدیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 پر 4 میں ایک ایسے ہی فتویٰ ہے کہ طلاق کی عدت 3 ماہ 10 دن نہیں، بلکہ اگر عورت حیض والی ہے تو اس کے 3 حیض آ کر گزر جائیں، خواہ 3 ماہ میں گزریں یا 3 برس میں۔ تو اس سے یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا طلاق ہو جائے تو 3 مہینہ 13 دن گزارے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حکم شرع یہ ہے کہ اگر عورت جس کی طلاق ہوئی ہے اگر اس کو حیض آتا ہے یعنی ماہواری خون آتا ہے تو جس دن طلاق پڑی ہے اس وقت سے لے کر 3 مرتبہ اس کو حیض آ کر وہ پاک ہو جائے تو شرعی اعتبار سے وہ عدت سے نکل جائے گی۔ وہ عورتیں جو صغیرہ ہیں یعنی کم عمر والی ہیں، جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، یا وہ عورتیں جن کو بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا، اگر ان کے شوہروں نے ان کو طلاق دے دی تو ان کی عدت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 20/8 سورہ الطلاق آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، اور تمہاری عورتوں میں جنہیں حیض کی امید نہ رہی اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی جنہیں ابھی حیض نہ آیا، یعنی وہ عورتیں جو بوڑھی ہونے کی وجہ سے سن ایاز کو پہنچ گئی ہوں۔ سن ایاز ایک قول کے مطابق 50 پر 5 سال اور ایک قول کے مطابق 60 سال کی عمر ہے، اور عصا یہ ہے کہ جس عمر میں حیض آنا بند ہو جائے وہی سن ایاز ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیض والی عورتوں کی عدت تو ہمیں معلوم ہو گئی، جو حیض والی نہ ہو ان کی عدت کیا ہے؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی جن عورتوں کو حیض نہیں آتا اور ان کے شوہروں نے اگر ان کو طلاق دے دی تو وہ 3 مہینے تک گزاریں، یا وہ کم سن عمر کی لڑکیاں جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا اگر ان کے شوہروں نے ان کو طلاق دے دی تو شرعی اعتبار سے وہ 3 ماہ اپنے آپ کو روکے رہیں۔ یعنی بوڑھی جن کو حیض آنا بند ہو گیا اور صغیرہ عمر تو بلوغ کو آ گئی مگر ابھی حیض شروع نہ ہوا، ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ اگر عورت کو قبل قربت طلاق دی یعنی نکاح تو ہوا لیکن خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی تو اس پر عدت نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 20/2 سورہ الاحزاب اور آیت نمبر 40/9 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونھا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کو قبل قربت طلاق دی تو اس پر عدت واجب نہیں، اور اگر جس کا طلاق ہو وہ حالت حمل میں ہو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 20/8 سورہ الطلاق آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔ خلا کی عدت، عورت اگر حاملہ نہ ہو تو 3 حیض عدت گزارے ورنہ وضع حمل، یعنی جس وقت کسی عورت کا خلا ہوا اس وقت سے لے کر اگر وہ حالت حمل میں نہ تھی یعنی پریگننٹ نہ تھی تو اس کو 3 مرتبہ ہر ماہ خون آ کر وہ پاک ہو جائے تو وہ عدت سے نکل جائے گی، اور اگر جس وقت خلا ہوا وہ حالت حمل میں تھی یعنی پریگننٹ تھی تو ایسی صورتحال میں جب تک بچے کو جن نہ لے، جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے اس وقت تک وہ حالت عدت میں ہے۔
वफ़ात की इद्दत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-बकरा आयत नंबर 230 पर 4 में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, और तुम में जो मरें और बीवियां छोड़ें वो 4 महीने 10 दिन अपने आप को रोके रहें। वफ़ात की इद्दत औरत गैर हामिल पर मुतलकन 4 महीने 10 दिन है, ख्वाह सगीरा हो या कबीरा, मदखूला हो या गैर मदखूला। अगर हामला है तो वज़ाए हमल, यानी जिस वक्त किसी के खाविन का इंतकाल हुआ, अगर वो औरत हालत हमल में ना थी तो उसको मुतलक तरीके से 4 महीने 10 दिन अज़रूवे शरा इद्दत गुजारना लाजिम है। और अगर जिस वक्त खाविन का इंतकाल हुआ और वो हालत हमल में थी यानी प्रेग्नेंट थी, तो जिस वक्त तक वो बच्चा जन्म ले उस वक्त तक वो हालत इद्दत में है। और शौहर के वफ़ात के चाहे जितने दिनों बाद बच्चे की विलादत हो गई तो वो इद्दत से निकल जाए।